حضرات اگر شاعر اپنی پوری کیفیت اور اشعار کی ترجمانی کرے تو میرے خیال میں بہت وقت چاہیے اس کو. بہرحال شیامہ سنگھ سبھا صاحبہ نے شعر سنائے، ہم جو جانتے تھے اس تک پہنچے، جو نہیں جانتے تھے وہ شاعری تک محدود رہ گئے. زندگی کی سچی نمائندگی کبھی کبھی غزل کی شاعری میں ہو جاتی ہے، اور وہ ابھی ہو رہی تھی. آپ نے خاطر خواہ انہیں داد و تحسین سے نوازا، اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے حضرات، شاعری کا جب معیار بلند ہوتا ہے تو ناظم کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس بلند معیار کو قائم رکھے. اور میری نظر میں ایک ایسا شاعر ہے جس نے ہر موضوع کو شاعری بنایا ہے، اور شاعری میں لفظیات کو نظم ہی نہیں کیا ہے بلکہ مربوط شاعری بنائی ہے، اور اس شاعر کا نام ہے واصف فاروقی. میں چاہتا ہوں کہ آپ استقبال کریں جناب واصف فاروقی. میں السلام علیکم حضرات. ابھی ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی نے بہت اچھا سا جملہ اس وقت کہا تھا کہ جب جناب جاوید عرشی کے بعد محترمہ شیامہ سنگھ سبھا کو مائک پر دعوت کلام دی ناظم مشاعرہ نے، تو ایک جملہ ان کی طرف سے آیا کہ ناظم ہر سفید و سیاہ کا مالک ہوتا ہے مشاعرے میں. بڑی معنویت تھی، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ ہم رنگی کا خیال بھی ناظم مشاعرہ رکھتا ہے، اس لیے میں خاص طور پر اس وقت شکریہ ادا کرتا ہوں. محترمہ شیامہ سنگھ سبھا کے بعد نمبر آیا ہے. پہلے اپنی اخلاقی ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ جناب رشید قریشی جو ہمارے دوستوں کے صف میں بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، ان کا یہ 25 سال کا سفر اتنا کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا ہے کہ 25 برس ہی مکمل نہیں کیے ہیں بلکہ 25 ملکوں تک اس رسالے نے رسائی بھی حاصل کی ہے. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اور یقیناً یہ ون مین شو ہے جو رشید قریشی صاحب لاریب کی صورت میں انجام دے رہے ہیں. اللہ ان کو اور استحکام بخشے، ان کی نیت میں اور ان کے حوصلوں کو بلندی عطا کروائے. ہم سب کی دعائیں ہیں اس لاریب کے ساتھ اور رشید قریشی صاحب کی زندگی اور صحت کے لیے. بڑے کھردرے سے لہجے کی شاعری میری ہے جو لوگ جانتے ہیں، لیکن میں ایک مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں پہلے، اس کے بعد پھر آگے ایک غزل آج پیش کروں گا. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے لکھنؤ کے مقامی شعراء میں شمار کیا گیا ہے. تو ڈاکٹر میرا ساحل صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے میر جعفر عبداللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر زبیری صاحب، ان سب ذمہ داروں کی موجودگی میں مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے لکھنؤ نے قبول کر لیا. یہ بڑی بات ہے میرے لیے، یقیناً یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. تو آپ کی اپنی نمائندگی کرنے کے لیے حاضر ہوں. عرض کرتا ہوں کہ بدن کا روح سے کیسا عجیب رشتہ ہے. بدن سے روح کا کیسا عجیب رشتہ ہے. انور بھائی، کہ بدن سے روح کا کیسا عجیب رشتہ ہے، نکل گئی تو سبھی خواہشوں سے پاک ہوا. بدن سے روح کا کیسا عجیب رشتہ ہے، نکل گئی تو سبھی خواہشوں سے پاک ہوا. اور پھر اس میں دوسرا کوئی مکی نہیں آتا، یہ وہ مکان ہے جو خالی ہوا تو خاک ہوا. پھر اس میں دوسرا کوئی مکی نہیں آتا. بدن سے روح کا کیسا عجیب رشتہ ہے، کیا کہنے بھائی، نکل گئی تو سبھی خواہشوں سے پاک ہوا. پھر اس میں دوسرا کوئی مکی نہیں آتا، یہ وہ مکان ہے جو خالی ہوا تو خاک ہوا. یہ وہ مکان ہے جو رشید بھائی دیکھیے غزل پر یہ اپنے جوتے رکھ کے مت جائیے خدا کے واسطے. بڑے خوبصورت جوتے، آپ پتہ نہیں کس کے پہننے ہیں یہ مجھے لیکن اچھے ہیں. تو یہ جوتے بہرحال غزل کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے. تھوڑی دیر بس، زحمت بہت دیر نہیں، بات 3-4 شعر پڑھتا ہوں. یہ وہ مکان ہے جو خالی ہوا تو خاک ہوا. عرض کرتا ہوں ایک 4 مصرے اور سماعت فرما لیجیے کہ جو ہے زہریلی اسے باد صبا کہنے لگوں. جو ہے زہریلی اسے باد صبا کہنے لگوں. سوچی سمجھی سازشوں کو حادثہ کہنے لگوں. کیا کہنے، جو ہے زہریلی اسے باد صبا کہنے لگوں. سوچی سمجھی سازشوں کو حادثہ کہنے لگوں. اور کچھ سیاسی بت بہت برہم ہے مجھ سے ان دنوں، چاہتے یہ ہے کہ میں ان کو خدا کہنے لگوں. کچھ سیاسی بت بہت برہم ہے مجھ سے ان دنوں،
چاہتے یہ ہے کہ میں ان کو خدا کہنے لگوں، چاہتے یہ ہے کہ میں ان کو خدا کہنے لگوں۔ مشاعرہ بالکل نہیں پڑھنا تھا، آج تو غزل کا موڈ ہے بالکل میرا بھی، لیکن 4 میں سے اور برداشت کر لیجیے حضرات۔ عرض کرتا ہوں کہ ہم شہادت کی تمنا میں یہ سر رکھتے ہیں، ہم شہادت کی تمنا میں سر، اختر بھائی توجہ کا طالب، کہ ہم شہادت کی تمنا میں یہ سر رکھتے ہیں، لوگ سانسوں کی حفاظت میں گنر رکھتے ہیں۔ ہم شہادت کی تمنا میں یہ سر رکھتے ہیں، لوگ سانسوں کی حفاظت میں گنر رکھتے ہیں، اور ہم کو طوفان کے خطروں سے ڈراتے کیوں ہو؟ ہم سمندر کے تماشوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ ہم کو طوفان کے خطروں سے ڈراتے کیوں؟ ہم کو طوفان کے خطروں سے ڈراتے کیوں ہو؟ کہ ہم شہادت کی تمنا میں یہ سر رکھتے ہیں، لوگ سانسوں کی حفاظت میں گنر رکھتے ہیں، اور ہم کو طوفان کے خطروں سے ڈراتے کیوں ہو؟ ہم سمندر کے تماشوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ اور 2 غزلوں کے 3 شعر بس، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ گنجائش ہی نہیں۔ جی جی مطلب پڑھتا ہوں تشنا بھائی، جی سر۔ عرض کرتا ہوں کہ وہ جو ممکن ہی نہیں ہے وہی سب چاہتی ہے۔ ڈاکٹر میرا سائز صاحب، وہ جو ممکن ہی نہیں ہے وہی سب چاہتی، وہی سب چاہتی ہے، کیوں انا اس کی میرا دست طلب چاہتی ہے۔ وہ جو ممکن ہی نہیں ہے وہی سب چاہتی ہے، کیوں انا اس کی میرا دست طلب چاہتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے ان آنکھوں کو زباں بنتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے ان آنکھوں کو زباں بنتے ہوئے، گفتگو دل کی کہاں جنبش لب چاہتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے ان آنکھوں کو زباں بنتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے ان آنکھوں کو زباں بنتے ہوئے، گفتگو دل کی کہاں جنبش لب چاہتی ہے، اور زندگی غم سے عبارت ہی صحیح ہے واصف، زندگی غم سے عبارت ہی صحیح ہے واصف، مسکرانے کا مگر کوئی سبب چاہتی ہے، مسکرانے کا مگر کوئی سبب چاہتی ہے۔ اور 3 آخری شعر عرض کر کے اجازت۔ عرض کرتا ہوں کہ تیر غم کو، ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب توجہ آپ کی ہوئی چاہیے، عرض کرتا ہوں کہ تیر غم کو میرا سینہ تو نہیں مل سکتا، تیر غم کو میرا سینہ تو نہیں مل سکتا، تیر غم کو میرا سینہ تو نہیں مل سکتا، ہر مہاجر کو مدینہ تو نہیں مل سکتا، تیر غم کو میرا سینہ تو نہیں مل سکتا، تیر غم کو میرا سینہ تو نہیں مل سکتا، ہر مہاجر کو مدینہ تو نہیں مل سکتا، اور کیوں ہر ایک شخص سے کرتے ہو تم امید کرم، کیوں ہر ایک شخص سے کرتے ہو تم امید کرم، ہر حویلی میں دفینہ تو نہیں مل سکتا، کیوں ہر ایک شخص سے کرتے ہو تم امید کرم، ہر حویلی میں دفینہ تو نہیں مل سکتا، ہر مہاجر کو مدینہ تو نہیں مل سکتا۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیے حضرات کہ کیا ضروری ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو آئے، کیا ضروری ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو آئے، کیا ضروری ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو آئے، ہر انگوٹھی کو نگینہ تو نہیں مل سکتا، کیا ضروری ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو آئے، ہر انگوٹھی کو نگینہ تو نہیں مل سکتا۔ اور شعر آخر کہ لاکھ تالابوں کو پی جائے مگر سورج کو، لاکھ تالابوں کو پی جائے مگر سورج کو میرے ماتھے کا پسینہ تو نہیں مل سکتا، لاکھ تالابوں کو پی جائے مگر سورج کو میرے آنکھوں کا میرے ماتھے کا پسینہ تو نہیں مل سکتا، اور تیر غم کو میرا سینہ تو نہیں مل سکتا، ہر مہاجر کو مدینہ تو نہیں مل سکتا۔